لہذا جس کی جو سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں سمجھ میں آیا، کسی کافر کو مسلمان کر دیا اپنے خیال کے مطابق، جو حقیقتاً کافر ہو چکا تھا اس کافر کو مسلمان کا حکم لگا دیا گیا، اور جو مسلمان تھا اس پر کفر کا حکم لگا دیا گیا۔ اس لیے تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ کتنے اصحاب تھے کہ جن کو کافر بنا کر تحطیق کر دیا گیا، اپنے اجتہادات کی بنیاد پر اہل البیت کو شریک کار نہ قرار دے کر، اہل البیت علیہ السلام سے مشورہ نہ لے کر، اہل البیت علیہ السلام کو پس زندان کر کے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مسلمان، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہنے پر تلا ہوا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے فرقوں میں سے دو بڑے فرقے وجود میں آئے، اشاعرہ اور معتزلہ۔ اشاعرہ اور معتزلہ، صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، ابو الحسن اشعری، ان کے ماننے والے اشاعرہ قرار پائے، اور ان کا انکار کرنے والے معتزلہ قرار پائے۔ معتزلہ اور اشاعرہ وجود میں آئے۔ معتزلہ نے، مسلمانوں کو فرقے ہیں، معتزلہ نے اشاعرہ کو کافر قرار دے دیا، اور اشاعرہ نے معتزلہ کو کافر قرار دیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی حنبلی کے نام سے مشہور ہوا، کوئی شافعی نام سے مشہور ہوا، کوئی حنفی نام سے مشہور ہوا۔ حنبلیوں نے شافعیوں کو کافر قرار دیا، شافعیہ نے حنبلیوں کو کافر قرار دیا۔ آج ہماری معلومات کے مطابق کافر فقط شیعہ ہیں۔ جو شہرت ہے، شہرت اس بات کی ہے کہ کافر فقط شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور بڑی جرت کے ساتھ ببانگ دول بر سر روڈ کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا عام فہم یہ بات ہے کہ باقی سب مسلمان ہیں اور کافر فقط شیعہ ہیں، حالانکہ واحد شیعہ ہی ہیں کہ جنہوں نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ واحد مذہب شیعہ ہے جن کے نزدیک کسی مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، لیکن امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، احادیث جو ہیں، احادیث پہ احادیث لگی ہوئی ہیں، روایات اور ائمہ مذاہب کے اقوال موجود ہیں کہ جس میں ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی فرقہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کو دوسرا فرقہ کافر نہ کہتا ہو۔ فتنہ تکفیر اتنا عام ہوا کہ یہ جو طبقات شافعیہ نامی کتاب، طبقات حنابلہ، حنبلیوں کے طبقات، یا تاریخ بغداد کا آپ مطالعہ کر رہے ہوں، شاید آج اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سن چوتھی ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں، پانچویں صدی ہجری میں، چھٹی صدی ہجری میں اتنا قتل و غارت ہوا کہ گویا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ انہی مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، عزتوں کو لوٹ لیا گیا، اور نہ جانے کتنے سال یہ قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ کیوں؟ چونکہ ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ فلاں کافر ہے، اور کافر کو مارنے پر جنت ملتی ہے۔ جس طرح کہ آج طالبان یا ہمارے پڑوسی ملک کی یا بعض ہمارے پڑوسی ممالک کی یہ فکر ہے یا تھی، اسی فکر کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور پاکستان کی سادہ لوگ عوام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی کہ اس وقت کس کو مارنے سے ایک مسلمان